مارکیٹوں میں عزت اچھال رہے ہیں اور نہ جانے کہاں پہ کھڑے رہ کے ایک دوسرے کی عزتیں اچھال رہے. جب ہم خود ہی عزت اچھالنے والے ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد کس پہ نازل ہوگی؟ اللہ فرما رہے ان پر میری مدد نازل ہوگی، ان کے ساتھ میری مدد ہوگی جو لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے. اب اللہ سے خود دیکھیں کتنا بڑا ستار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا وقت آیا کہ پورے لوگوں پہ قحط ساری نازل ہو گئی. یعنی لوگ کھانے کو ترس گئے، پانی کو ترس گئے، اتنے پریشان ہو گئے. انسان جانور بھی پریشان ہو گئے. تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کچھ کیا، بلکہ روایت میں 80,000 کہا گیا. کتنے؟ 80,000 لوگ کا مجمع آیا اور کہا آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے آپ بات چیت کرتے ہیں، اس معاملے میں ذرا بات چیت کریے کہ لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ بارش کا نزول فرما دے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کی بات آپ نے کہا، جب یہ کہا تو اللہ نے کہا ایک کام کریے، پورے لوگوں کو لے کے بڑے میدان میں آؤ. جب آپ بڑے سے میدان میں گئے، 80,000 کا مجمع ہے، دعا کرنے لگے اے اللہ انسانوں کی غلطی کی سزا ان جانوروں کو کیوں دے رہا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اے میرے مولا ان کے لیے باران رحمت کا نزول فرما دے. تیرا کلیم تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، بارش کا نزول نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے مولا اگر میری شان میں کوئی کمی واقع ہو گئی نا تو تیرے حبیب کے صدقے میں بارش کا نزول فرما دے. لیکن پھر بھی بارش نازل نہیں ہوئی. تو انہوں نے عرض کیا اے میرے مولا کیا بات ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا چاہے کسی کا بھی نام لے لیا جائے، اس محفل کے اندر اس مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے جو مسلسل 200 سال اور 80 سال لکھا ہے، مسلسل اتنے سالوں سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک کہ وہ بندہ محفل سے نکلے گا نہیں نا مجمع سے، میں بارش نازل نہیں کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو آواز دے کیوں بندہ یہاں سے نکل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے میرے مولا 80,000 کا مجمع، کوئی ایک دو تو ہے نہیں کہ آواز دوں گا فوراً نکل جائے گا، میری آواز کیسے ان تک پہنچے گی؟ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ نے آواز لگائی کون ہے وہ بندہ جو مسلسل 80 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ نکل جائے ہمارے مجمع سے، نہ کہ ہمارے مجمع میں. بس یہ کہنا تھا. وہ بندہ جو مسلسل گناہ کر رہا تھا اس کو پتا تھا میں ہوں. اس نے وہیں پہ جو ہے اپنے چہرے پہ چادر ڈالی اور چھپ کے رونے لگا اے اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ میرے عیب کو چھپا دے، ورنہ یہ 80,000 کے مجمع میں ذلیل ہو جاؤں گا. میں کیا جواب دوں گا ان لوگوں کو؟ بس ابھی رونا ہی شروع کیا تھا کہ سچی توبہ اس نے کی تھی، اللہ نے بارش کا نزول کر دیا. جیسی باران رحمت کا نزول ہوا نا حضرت موسیٰ اور ٹینشن میں آ گئے کہ ابھی تک تو کوئی نکلا نہیں، پھر بارش کیسے ہوئی؟ کہے میرے مولا کوئی تو نکلا نہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی وجہ سے ہم نے بارش روکی تھی نا اسی کے صدقے میں ہم نے بارش کو نازل کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ میں اس سے ملنا چاہتا. یہ اتنی سی بات کرنے واقعہ بیان کیا اے اللہ میں اس سے ملنا چاہتا. اللہ نے فرمایا جب وہ میرا گنہگار تھا تب تو میں نے اس پہ پردے ڈال کے رکھے تھے، اب تو میرا ولی بن گیا، میں کیسے تجھے ملاؤں؟ یعنی اتنے گنہگار کو اللہ نے فاش نہیں کیا. اور ہمارا حال یہ ہے تھوڑا سا کسی کا کوئی معاملہ ملا کیا مرچ مسالے لگا کے ایسا مارکیٹ میں بیان کریں گے ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی نیوز کھولنا ہے، کوئی چینل کھولنا ہے، اسی لیے سب سے آگے آگے بھاگ رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے مسلمانوں. جب تک ہم لوگوں کی عزتیں اچھالتے رہیں گے یاد رکھنا کبھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ہمیں ایک دوسروں کے معاملوں کو دبانا ہوگا، ہمیں جو ہے ان کے عیبوں پہ پردے ڈالنا ہوگے. میرے آقا فرماتے آج جو دنیا میں اپنے ایمان والے بھائی کے عیبوں پہ پردے ڈالے گا کل اللہ قیامت کے دن اس بندے کے عیبوں پہ بھی پردے ڈال دے گا اور سب سے چھپا کے اللہ اس کا حساب لے گا. ورنہ سوچے تھے آدم سے لے کے اللہ کے رسول کی امت تک تمام کی امتیں ہوں گی وہاں پہ، اور اگر کوئی ہمارا عیب بھول گیا کہ ماذ اللہ یہ بندہ زنا کرتا تھا، سوچو کتنی شرمندگی ہوگی تمام کے سامنے. اگر چاہتے ہو نا ہمارے معاملات درست رہے اور اللہ کی مدد ہم پہ نازل ہو تو اللہ فرماتا ہے لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، لوگوں کے اندرونی معاملات کو ظاہر مت کرو، ورنہ یاد رکھنا اللہ کی مدد نازل نہیں ہوگی. اور تیسری جو چیز ہے اللہ کی مدد کن پہ نازل ہوتی تو 3 لوگوں کے بارے میں اور فرمایا گیا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. وہ کون ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک اور دیگر حدیث کی کتابوں میں کہ 3 ایسے 3 طرح کے
ان کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی جو ہے مدد نازل ہوتی رہتی ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ پہلا وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکلا ہے تو اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اب تو وہ دور ہمارے پاس ہے نہیں کہ کہیں نکلنا پڑے، تو پہلے کہ ایک وہ بندہ ہے جو ہمیشہ اللہ کے دین کی سرخروئی کے لیے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو کسی کا غلام ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے، اور آقا نے کہہ دیا اتنا پیسہ دے میں تجھے آزاد کر دوں گا، اور وہ غلام مسلسل کمائی کر رہا ہے، کہ کام کر رہا ہے اس نیت سے کہ میری جتنا پیسہ آ جائے گا میں دے کے اس سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر لوں گا، اس بندے پہ بھی اللہ کی مدد ہمیشہ اس بندے کے ساتھ رہتی ہے۔ تو آج غلام کا دور بھی نہیں ہے، لیکن اس بندے کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہمیشہ ہوتی۔ تیسرا وہ بندہ ہے جو اس نیت سے نکاح کرے کہ میں نکاح اس نیت سے کر رہا تاکہ نکاح کرنے کے بعد میں پاکیزہ رہوں گا، یعنی پھر میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے نکاح کا حال کیا ہے سب جانتے ہیں، جتنے خرافات جتنے گناہ نکاح میں ہوتے ہوں گے، وہ تو 2 منٹ کا نکاح رہتا ہے، امام صاحب کا خطبہ ایجاب و قبول 5 منٹ کا رہتا ہے، لیکن 1 مہینے تک محلے والوں کو پریشان کر کے رکھتے ہیں، روز ڈیجے بجیں گے، روز شادی بیاہ کے معاملات، پھر وہ نہ جانے کیا کیا خرافات لے کر آئے ہیں۔ تو نکاح اس نیت سے کرنا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد میں پاک رہوں گا، لیکن نکاح ایک عین نکاح ہوتا ہے، ابھی نکاح ہوا ہی ہے لیکن وہی سے خرافات شروع ہو جاتی، وہ ڈھول بجا رہے ہیں، بم پھوڑ یہ پھوڑ، اور اس کے بعد اگر وہ پاکیزگی کی زندگی گزارے، یعنی کوئی گناہ نہ کرے، کسی غیر کی طرف نہ جائے، تو اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگی۔ ان چیزوں پہ ہمیں توجہ دینا ہے۔ اور 2 چیزیں بتاؤ کہ اللہ کی مدد چاہتے ہو کہ ہمیشہ اپنے ساتھ رہے، اللہ کی مدد ہمارے پاس ہمیشہ نازل ہو، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی مدد کن بندوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کی مدد ہمیشہ ان بندوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کی آنکھ اور جن کا دماغ ہمیشہ گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ اس پر توجہ دیں، بہت باریک بات آپ نے کہی، جن کی آنکھ اور جن کا دماغ ہمیشہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پاک رہے، ان پر ان کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ آج ہمارے ذہن کتنے گندے بتائیے مجھے، کتنے گندے ہیں ہر کوئی جانتا ہے۔ آنکھ کو ہم نے کتنا گندا کر لیا ہے، اس پر توجہ دیں۔ جب دیکھو جب فلمیں دیکھ رہے ہیں، جب دیکھو جب پکچر دیکھ رہے ہیں، مسجد میں ہے پھر بھی خیال یہ ہے کہ پہلا شو ہمارا جمعہ کا نہ چھوٹنے پائے۔ اگر امام صاحب نے 2 رکعت میں تھوڑی لمبی تلاوت کر دی، بیچارے پوری رات تک گانے گاتے رہیں گے، ارے یار 5 منٹ لیٹ جماعت ہو گئی، 2 منٹ لیٹ ہو گئی۔ یہ حال ہے ہمارا، یعنی وہ خرافات جو بھرے ہیں نا، بس یہاں سے نکلیں گے اور فوراً ہم پکچر دیکھیں گے۔ تو جب ذہن گندے ہوتے ہیں نا، ذہن گندے ہوتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا کبھی بھی جو ہے، بلکہ یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا جن کے ذہنوں میں گناہوں کا تصور ہوتا ہے اور وہ ذہن میں ٹھان لیتے ہیں کہ مجھے بس گناہ کرنا ہے، یہاں سے ہٹو فوراً مجھے گناہ کرنا ہے، یعنی یہ کہ وہ مکمل جو ہے یقیناً جو ہے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے گناہ کرنا ہے، بس بھی سمجھ لے اللہ عز و جل ان کی عبادتوں سے جو ہے مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ جو ایک عبادتوں سے مٹھاس ختم ہوئی نا، کیا وجہ ہے؟ ایک زمانہ وہ تھا ہمارے بزرگان دین جب عبادت کرتے تھے اس طریقے سے عبادت میں کھو جاتے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا بازو میں ہو رہا ہے۔ مولا کائنات کے حوالے سے ملتا ہے ایک تیر آپ کی پنڈلی میں لگا، اتنا خطرناک لگا پنڈلی میں تیر کہ دھکا لگا تو آپ جو مچھلی کی طرح تڑپتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا ایسے ان کا تیر نہیں نکل سکتا ہے، تو کافر کیسے نکلے گا؟ کہ ان کو نماز پڑھنے دو۔ آپ نے نیت باندھی، جیسی نماز کی تیر نکال لیا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب نماز ختم کی تو پیر کے پاس خون پڑا ہوا تھا، کپڑے پہ خون لگا، یہ کیا ہے؟ کہ حضرت آپ کا تیر نکال لیا گیا۔ یہ نماز میں ان کا دل لگا رہتا تھا، یہ مٹھاس انہیں ملتی تھی۔ آج وہ سب ہمارے پاس ہے نہیں، نیت نہیں کرتے، پیچھے سے امام کے موجود تو یہاں ہے لیکن مارکیٹ میں ذہن گھوم رہا ہے، پیچھے سے امام کے کھانا کیا پکا ہوا ہے، پیچھے سے امام کے پکچر دیکھنے جانا ہے، پیچھے سے امام کے پورا مارکیٹ کا حساب ہمارا ہو جا رہا ہے، یعنی کھڑے تو یہاں ہے، ذہن سب طرف گھوم رہا ہے۔ یہ جو عبادتوں سے مٹھاس ختم ہوئی، یہ جو اس کی سکون ختم ہوا، یہ جو تمام چیزیں نکلی نا، یہ گندا ذہن رکھنے کی وجہ سے، آنکھوں کو گندا کرنے کی
کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہٹا دی گئی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب بندہ مسلسل گناہ کرتا ہے، جب بندہ مسلسل گناہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں نہیں پلٹ کے آتا ہے، تب کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو گویا اس سے یہ پتہ چلا انسان کو گناہ سے رکنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کی طرف آنا چاہیے، تب جا کے اللہ کی مدد ساتھ میں ہوگی۔ لیکن آج ہم لوگ عبادت کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ ایک بات کو برا مت ماننا، آج ہی میں نے جمعۃ المبارکہ میں کہا تھا ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، چاہتے ہی نہیں چاہتے ہوگی، زور سے بولیے، چاہتے ہیں اللہ کی مدد ہو۔ تو یہ بات کو برا مت ماننا، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ کبھی کبھی ہمارے بزرگوں کی عادت ہے مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اتنی تکلیف ہمارے اوپر آ رہی ہے، اتنے پریشان ہم ہو رہے ہیں، سب طرف سے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، ہماری خانقاہیں چھینی جا رہی ہیں، جدھر دیکھو موابلچی کے نام پہ ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے گھر ہم سے چھیننے کے پلانی ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر جو ہے لاٹیاں برسائی جا رہی ہیں، ہمارے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ سدھرے کتنے، سدھرے کتنے، اللہ سے قریب کتنے ہوئے؟ ہمیں تو کتے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے جب کسی کتے کو کوئی پتھر مارتا ہے نا یا کوئی لاٹھی مارتا ہے نا تو وہ ڈیری سے کھڑے نہیں رہتا مارکیٹ میں، وہ سیدھا اپنے مالک کے پاس بھاگتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے مجھے میرا مالک ہی بچا سکتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو پتا ہے میرا مالک ہی مجھے بچائے گا، میں نے کتنا بھی بڑا نقصان کرا میرا مالک اس کی بھرپائی کر دے گا۔ جیسی مالک کے پاس بھاگ کے جاتا ہے بچ جاتا ہے۔ آج دنیا والے ہمیں بھی تو مار رہے ہیں، ہمیں بھی تکلیف دے رہے ہیں، ہمیں بھی پریشان کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے مالک کے گھر میں آ رہے ہیں؟ کیا اپنے مالک سے قریب ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اتنی تکالیف آنے کے بعد بھی ہماری مسجدیں ویران ہے، اتنے تکالیف آنے کے بعد بھی ہم آج بھی جو ہے تھیٹروں کو آباد کر رہے ہیں، شراب کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جو ہے مسلمانوں کی تعداد ملے گی۔ اگر اس طریقے سے مسلمانوں نے ابھی بھی بے رحمی کی زندگی گزاری تو پھر یاد رکھنا اللہ کی مدد نازل نہیں ہوگی۔ کب سدھریں گے ہم؟ حالات ہمیں بیدار کر رہے ہیں لیکن ہم ہیں کہ اپنی زندگی سدھارنے کے لیے تیار نہیں۔ کب سدھریں گے؟ آپ کو پتا ہے یمن کے اندر 8 لاکھ مسلمانوں کو جو ہے 18 لاکھ مسلمانوں کو مار دیا گیا، اب بھی نہیں سدھرو گے؟ سیریا کے اندر 14 لاکھ مسلمانوں کو خاک و خون میں تڑپایا گیا، اب بھی نہیں سدھرو گے؟ بالکل قریب میں ہمارے ملک سے لگ کے افغانستان ہے، جتنے وہاں پہ اس وقت مرد موجود ہے اس سے ڈبل وہاں پہ بیوہ عورتیں اپنی زندگی گزار رہی ہے، یعنی اتنا خاک و خون میں نہلایا گیا، پھر بھی ہم عیاشی میں جو لگے ہوئے۔ پوری دنیا کی سب سے بڑی مسجد جو تھی اسپین کی سرزمین پہ تھی، ایک وقت کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے اندر نماز پڑھ سکتے، اتنی بڑی مسجد تھی، لیکن مسلمان اس طریقے سے عیاشی میں لگے کہ مسجد کو بھول گئے۔ پوری دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، آج وہاں پہ شراب کا اڈا چل رہا ہے، وہاں پہ عورتوں کا ننگا ناچ چل رہا ہے، بیئر بار بنا دیا گیا، ایک بائے ایک کی بھی جگہ نہیں ہے کہ جس کے اندر مسلمان نماز پڑھ سکے۔ یہ ہماری کرتوتیں ہیں، اس کے بعد بھی ہم سوچتے ہیں اللہ کی رحمت ہمارے پاس ہو، اللہ کا جو ہے اللہ ہماری مدد کرے۔ کب مدد کرے گا؟ یہ گناہ کرنے کے بعد، یہ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے بعد۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو اب چھوڑ دو یہ عیاشیاں، پلٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف، چھوڑ دو یہ گناہ، آؤ اپنے اللہ کی طرف۔ اب یہ داڑیاں جو ہے نا یہ تمہارے سگریٹ پینے کے لیے اور دھواں پھونکنے کے لیے نہیں ہے، اب حالات ایسے آ گئے ان داڑیوں پہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی جائے گی، دنیا ہمیں مارنے کی چکر میں ہے اور ہمیں کہ اب بھی بیدار نہیں ہو۔ کب بیدار ہوگے مسلمانوں؟ اللہ کی مدد چاہتے ہو نا، ان تمام گناہوں سے دور ہو جاؤ، پھر دیکھو کیسے اللہ کی مدد آتی ہے۔ آؤ اللہ کے گھر میں مانگو اللہ سے، کیسے تمہاری نہیں سنے گا، وہ سنے گا، لیکن آؤ تو صحیح گھر میں، اس کے گھر میں آؤ، گناہ سے توبہ کرو، پھر دعا کرو، پھر اللہ کیسے دعا نہیں سنے گا؟ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو راتوں میں اٹھ کے اللہ کے گھر میں یا جہاں بھی وہ مصلی بچھا کے دعا کرتے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اس حوالے سے صرف وہ 2 باتیں لے کے اپنی گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ۔ بڑا مشہور سا وہ آپ کیا ہے، بارہ آپ نے نام سنا ہوگا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، بلکہ یہ وہ ہے جن کے باپ دادا نے جب حضور سیدنا غوث اعظم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، خود صلاح الدین ایوبی جو ہے حضور سیدنا غوث اعظم کے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، اور ایک بہت صوفی بزرگ گزرے
جب عیسائیوں سے جنگ ہوئی تھی، صلیبی جو جنگ ہوئی تھی، آپ نے سنا ہوگا اس کے حوالے سے، نہیں سنا ہے تو ایک اشارہ کروں، صلیبی جنگ ہوئی تو بیت المقدس خطرے میں تھا، مسجد اقصی کو ویران کرنے کی تیاری میں تھے، اور میں نے کیا کیا، ان لوگوں نے پلاننگ کی تھی۔ ایسے وقت میں مٹھی بھر کے مسلمان لے کے چلے گئے فلسطین کو بچانے، مسجد اقصی کو بچانے کے لیے، لڑتے رہے، جان کی بازی لگاتے رہے، اور ادھر جو ہے مسلمان کم، ادھر کافروں کی تعداد زیادہ ہے، اور اتنے میں خبر یہ آ جاتی ہے کہ ایک بحری بیڑا جو ہے عیسائیوں کا آ رہا ہے۔ پہلے مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں، اور کافروں کا ہتھیار بھرا ہوا جہاز آ رہا ہے، رونے لگے، گر گرانے لگے، یا اللہ کیا ہوگا، ہم تو مٹھی بھر کے مسلمان ہیں۔ مسجد اقصی میں چلے گئے، وہی مسجد اقصی جہاں پہ میرے آقا نے امامت فرمائی تھی انبیاء کی، مسجد اقصی میں گئے اور رات کے وقت وہاں پہ روتے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے میں اپنی ذات بنوانے کے لیے نہیں آیا، میں اسلام کا پرچم ڈالنے کے لیے آیا، اے اللہ تو میرے ارادوں کو جانتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میں کس مقصد کے لیے آج بیت المقدس آیا، اور میرا کیا مشن ہے تیرے دین کا پرچم ڈالنے کے لیے آج میں مسجد اقصی کے پاس، مسجد اقصی میں ہوں، اے اللہ میری حفاظت فرما، ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، اگر یہ مسلمان مان دیے گئے پھر کون مسجد اقصی کی حفاظت کرے گا۔ رات بھر روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، جب صبح ہوئی تو مسجد سے باہر نکلے تو ایک مجذوب کا وہاں سے گزر ہوا، تو مجذوب کو رو کے کہتے ہیں کہ بابا دعا فرمائے نا۔ مجذوب نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بابا، وہ کہنے لگے مجذوب سے کہ ایک بہت بڑا بحری جہاز آ رہا ہے، اگر وہ کافروں کے پاس آ گیا مسلمانوں کو خاک و خون میں نہلا دیا جائے گا۔ بابا نے کہا کچھ نہیں ہوگا، جا۔ اللہ اکبر، وہ جہاز ڈوب گیا، وہ جہاز ہلاک ہو گیا، وہ جہاز تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ غرق ہو گیا۔ بابا یہ کیسے ہوا؟ کہ اتنا بھولا بنتا ہے؟ کیا کہا؟ اتنا بھولا بنتا ہے، وہ جہاز ڈوب گئے۔ کہا بابا مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے ڈوب گیا؟ کہا جب تو رات بھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کر رہا تھا نا، اللہ نے تیرے آنسوؤں میں جہاز کو ڈبا دیا۔ یہ دعا کا اثر ہے، لیکن اب تو دل بھی نہیں لگتا۔ اگر امام صاحب 2 منٹ جمعہ میں خود امام ہوں، مجھے معلوم ہے میں خود امام ہوں، 2 منٹ اگر زیادہ دعا ہو جائے، ارے یار سمجھ میں نہیں آتا مقرر ہوا، پھر بھی لگے رہتے امام صاحب، ارے نہیں سمجھ رہے تو آمین تو کہو۔ وہ تمہاری بھلائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ اپنے کاروبار چلانے کے لیے نہیں کر رہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں کر رہے، حضور کی امت کے لیے۔ آپ کو سمجھے نہ سمجھے، یقیناً وہ آپ کی بھلائی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے گناہ کو، ہمارے گناہ کو معاف کر دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ان کے کاروبار میں، زندگی میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہی سب دعا ہوتی ہے۔ ہم کو نہیں سمجھتا اپنی جگہ، لیکن آمین تو کہہ دیا کرو۔ لیکن وہ آمین کہنا چھوڑتے اماموں کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیں، اتنی لمبی دعا کر دی، ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، پھر بھی چلے رہتے امام صاحب۔ ارے وہ آمین کے لیے کر رہے میرے عزیز، تو یہ دعاؤں میں اللہ نے تاثیر دی ہے۔ ایک اور واقعہ ہند کی سرزمین کا کہہ دوں، 2 واقعے ہیں، ایک ہو گیا، ایک اور کہہ دوں۔ اسی ہند کی سرزمین کا واقعہ ہے، ایک نوجوان ہے، ہند کی سرزمین پہ 1000 لوگوں کو لے کر آتا ہے۔ جس وقت دلی کی سرزمین پہ غیروں کی حکومت تھی، وہ نوجوان لے کر آتا ہے کہ مجھے دلی کی سرزمین پہ اسلام کا پرچم لانا ہے، اور یہ نیت سے وہ بندہ نکلا۔ اب جیسی ہند کی سرزمین پہ پہنچا اور بندے نے اسلام کا جھنڈا گاڑنا چاہا تو کافروں نے روک دیا، کہا کدھر سے آئے؟ آج تک ہم نے یہ نعرے نہیں سنے تھے اللہ اکبر وغیرہ، کون ہے تم لوگ؟ کہا ہم اسلام کے ماننے والے، اسلام پھیلانے کے لیے آئے۔ کہا یہاں پہ نہیں چلے گا، چلو یہاں سے جاؤ۔ کہا نہیں ہم تو یہی رہنے کے لیے، اور ہم جانے والوں میں سے نہیں ہے، یا تو مر جائیں گے یا مار دے کے لیکن جائیں گے نہیں۔ جب یہ بات نکلی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ کے پاس جانے کا، بادشاہ سلامت یہ مسئلہ ہے، کیا فرماتے آپ؟ بادشاہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ واپس چلے جائے، اگر نہیں جاتے تو ان سے قتل و غارت کیا جائے، ان سے جنگ کی جائے۔ اور 1000 کے لشکر کو لے کر آئے، اور سامنے ہزاروں کی تعداد میں لشکر آ گیا۔ اب 1000 کیا لگیں گے ہزاروں کے سامنے، 1-2 ہزار نہیں، کئی ہزاروں کی تعداد میں لے کر آیا۔ کہا آخری موقع ہے، ہند چھوڑ کے واپس چلے جاؤ ورنہ پھر تم سے لڑا جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا جو سپہ سالار تھا، کہ لڑوں گا لیکن واپس نہیں جاؤں گا، ہند میں آیا ہوں، یا تو اسلام کا جھنڈا گاڑوں گا یا تو پھر کفن میں چلے جاؤں گا، لیکن جاؤں گا نہیں ایسے میں۔ بیٹھ گئے، جنگ شروع ہوئی۔ پہلے دن میں کچھ مسلمان ادھر سے مرے، کافی کچھ ادھر مرے، لیکن پورے مسلمانوں کا صفایا نہیں کر پائے اتنے ہزاروں کی تعداد میں، کیونکہ یہ ہوتے بہت ہے، لیکن اللہ نے جو ہے شجاعت جو ہے اور بہادری جو دی نا مسلمانوں کو دی ہے،
دوسرے جو ہوتے ہیں نا مثبت ہوتے ہیں، کتنے ہی تعداد میں جاؤ، میں نے کئی دن تک یہ معاملہ چلتے رہا لیکن مسلمان ختم نہیں ہوئے. پھر بادشاہ نے جو سپہ سالار اور نوجوانوں کا جو قافلہ اسلام کا لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا میرا خیمہ الگ کر دیا جائے. کچھ نوجوان نے سوچا یہ اپنا خیمہ کیوں الگ کر رہے ہیں، کہ آرام سے سونے کے لیے تو خیر ان کے. تو لوگوں نے کہا چلو اپنا سپہ سالار ایک کا تو الگ خیمہ الگ کر دیا گیا. سب رات میں سوتے تھے. وہ نوجوان جو تھا وہ اپنے خیمے میں رات بھر رو کے دعا کیا کرتا تھا، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت کو لایا ہے تو بچا لے، حفاظت فرما لے، ہم اسلام کی سربلندی کے لیے نکلے. بس یہ ہے کہ رات بھر روتا تھا. ایک دن ایسا ہوا لوگوں نے سوچا ذرا دیکھے تو سی ہمارا سپہ سالار کرتا کیا ہے رات میں. جب جا کے دیکھا تو رات میں مصلی بچھا کے رو رو کے ہمارے لیے دعا کر رہا ہے. وہ اور حیران یعنی ہمارے لیے رو کے دعا کر اور ہم لوگ سو رہے، یہ تو غلط بات ہے. تو ہمیں بھی اس کے جو ہے مصلی بچھانا چاہیے. اب تک ایسا ہوتا تھا پورے خیمے میں ایک مصلی بچتا تھا، سب رات میں آرام سے سوتے تھے. لیکن جب اس نوجوان کو دیکھا اور اس کے پیچھے سب کے مصلی بچ گئے. کل تک کہ ایک بندہ دعا کر رہا تھا تو ان لوگوں کی جان کی حفاظت ہو رہی تھی. اب ہر ایک نے مصلی بچھا دیا اور کہا اللہ تیرے دین کی بلندی کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ان کافروں کو تو ہلاک کر دے، ہمیں جو ہے فتح عطا فرما دے. اب جب اگلی صبح ہوئی نا تو مسلمانوں نے وہ جنگ کے جو ہے ان لوگوں سے جنگ کی کہ اللہ اکبر. دوسرے دن جنگ کا نقشہ بدل گیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں کافروں کو مار مار کے بھگایا اور دلی کی سرزمین پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا. لیکن آپ کو پتہ ہے وہ نوجوان کون؟ وہ نوجوان کون کا پتہ ہے؟ اسی نوجوان کو تاریخ میں حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد ہے. اللہ نے اور ان کی شہادت عظیم ہوئی ہے. جیسے امام حسین کی شہادت ہے نا ایسی ان کی شہادت ہوئی. بلکہ ان کے حوالے سے ہم نے یہ بھی پڑھا، اپنے اکابر سے سنا ہے کہ ان کے مزار کی یہ شان ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کے اندر حضرت خضر علیہ السلام ان کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں. ہر آدھے گھنٹے میں اگر کسی کو ملاقات کرنی ہو کہ جو ہے بہرائچ میں جائے ان کے مزار پہ کھڑے رہے، آدھا گھنٹہ اگر آپ رکو گے تو آپ اگر وہاں پہ مسافہ کریں انہیں میں سے کوئی حضرت خضر علیہ السلام ہوگا. لیکن پتہ کیسے چلے گا یہی خضر ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو ان کی پہچان یہ ہے، ہمارے جو انگوٹھا ہے نا اس کے اندر ہڈی ہے، ان کا یہ پورا گوشت کا ہے. اگر جیسے دبائے گوشت کا لگ جائے سمجھ جانے یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. یہ پہچان ہے. یہ ہوتے دین کے لیے اپنی قربانیاں دینے والے. جب انہوں نے یہ سب قربانیاں دی نا، جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی، اکیلے روتے تھے تو کچھ نہیں ہوا لیکن سب نے بیٹھ کے رونا شروع کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، راتوں میں مصلی بچھا دیے. اللہ نے جو ہے اللہ کی مدد آئی اور ان ہزاروں لاکھوں جو بھی آئے تھے سب کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا، بھگا بھگا کے مارا گیا. آج ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں پھر بھی بزدل کی طرح ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے جو چیزیں بتائی گئی ہیں جس کی بنیاد پہ اللہ کی مدد آئے گی آج ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے آج ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور فرمایا گیا ہے کہ جب مسلمان دین کا کام کرنا چھوڑ دیں گے، نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، گناہوں سے روکنا چھوڑ دیں گے، اللہ ظالم حکومت ان پہ کیا کر دے گا؟ مسلط کر دے گا. اور جب ظالم حکومت مسلط ہوگا تو وہی ملک کو تہس نہس کرے گا جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے. آج ملک کا کیا حال ہے سب جانتے. اس حوالے سے جو ہے ایک بات کہہ کے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں اور وہ یہ ہے کہ علامہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے میں نے گدھا خریدا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے گدھا خریدا اور گدھے کو خریدنے کے بعد میں جو ہے بلندی پر لے گیا، گھر کی بلندی پر. جب میں نے گدھے کو گھر کی بلندی پر لے گیا اور گدھے کو جب میں لے کے نیچے آنے لگا، گدھا لے کے آنے کے لیے تیار ہی نہیں. بہت پریشان ہوا تو کہا میں نے سوچا جانے دو، گدھا اوپر ہی رہنے دو، میں نیچے اتر گیا. آپ نیچے اتر کے آ گئے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر کو اتنی لاکھ مارا پورا گھر ہلنے لگا. تو انہوں نے سوچا گدھے کو اتار دینا چاہیے ورنہ پورا گھر گلا دے گا. پھر آپ اوپر چڑھے، گدھے کو لے کے نیچے اترنے کے لیے کوشش کی، گدھا اترا نہیں، آپ کو بھی مارا، خود کو بھی زخمی کیا، پورے گھر کو تہس نہس کر دیا. سوئے اتفاق ہم نے بھی جو ہے ایک گدھے کو بلندی پہ بیٹھا دیا. اب وہ گدھے نے پورے ملک کو تباہ کر دیا. تو غلطی کہیں نہ کہیں ہماری بھی ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا. اب اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ کی مدد ایک ہی صورت میں آئے گی. یہ جو چیزیں ہم نے یہاں بتائی ہے، دین کا کام کرو، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. لوگوں کی جو ہے عزتیں مت اچھالو، اللہ کی مدد آئے گی. نکاح کرو، اللہ کی مدد آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذہنوں کو، اپنی نگاہوں کو پاک صاف رکھو، خرافات سے بچاؤ، اللہ کی مدد آئے گی. اور انشاءاللہ راتوں میں رک کے دعائیں کیا کرو، رو کے اپنے رب کو بنواؤ، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. اور جب اس کی مدد آتی ہے نا پھر کوئی بھی جو ہے کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہم تمام لوگوں کی امداد فرمائے، ہماری مدد فرمائے. اور دور حاضر میں جتنے بھی جو ہے یزیدی پھیلے ہیں اور یزیدی حکومت جو ہمارے ملک کی
کی ہے اللہ اس حکومت کا خاتمہ فرما دے، پھر سے ہمارے خواجہ کے ہندوستان میں امن و امان نازل فرمائے اور ہمارے ہندوستان کو اللہ پھر سے سونے کا چڑیا بنا دے اور ہمارے اس ملک میں اللہ امن و شانتی نازل فرمائے، پہلے سننے کے درمیان کوئی خطا ہوئی ہو اللہ اپنے حبیب کی صدقے توسل سے معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کے سلام۔